وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نکاح کے عقد کی شرائط۔ پہلی شرط کہ جو عقد کی ہے وہ یہ کہ صحیح عربی میں پڑھا جائے۔ اب یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ ایک خاتون اپنے نکاح کے عقد کے صیغے کو جاری کر سکتی ہیں خود اپنے لیے، اسی طرح سے ایک خاتون دوسری خاتون کی جانب سے بھی عقد کا صیغہ پڑھا سکتی ہیں۔ گو کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر علماء یعنی مرد حضرات ہی عقد کا صیغہ جاری کرتے ہیں، لیکن ایک خاتون کو اگر مسئلے مسائل بھی پتہ ہوں تو وہ اپنے لیے بھی عقد کا صیغہ جاری کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے خاتون یعنی ایک ایسی عالمہ کہ جو مسئلے مسائل سے آشنا ہوں وہ کسی خاتون کی جانب سے بھی وکیل بن سکتی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ کہ صحیح عربی میں پڑھا جائے۔ اب اگر کوئی صحیح عربی میں نہ جانتا ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر کسی کو وکیل بنائے۔ وکیل بنانے سے کیا مراد؟ یعنی کسی اور کو یہ اختیار دے کہ تم میری جانب سے میرے نکاح کے عقد کے صیغے جاری کر دو۔ اور یہ وہی کام ہے کہ جو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مولانا جاتے ہیں ایک لڑکی کے پاس اور اس سے وکالت لیتے ہیں، یعنی اس سے اجازت لیتے ہیں، کیا میں تو لڑکی کا نام لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو پہچانا جائے، یا یہ کہ وہ کلیئر ہو جائے نام کے ذریعے سے، کیونکہ ہر لڑکی کو تو نہیں ہر شخص پہچان سکتا کہ ہر عالم جائے تو کسی کو پہچانتا ہو۔ لیکن فرض کریں کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہیں تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا کیا تم مجھے اپنا وکیل بناتی ہو، میں تمہارے عقد کا صیغہ جاری کر دوں فلانے لڑکے سے۔ تو نام لینا اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے، لیکن جب ہم کسی کو نہیں جانتے تو بات کلیئر کرنے کے لیے یہی پوچھتے ہیں کہ لڑکی کا نام لیتے ہیں، اس کے والد کا نام لیتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں کہ آپ کی جانب سے فلان شخص کے لیے عقد کے صیغے جاری کروں، اور آپ کا مہر اتنے 1000 روپے ہوگا، اور جب آپ چاہیں اسے طلب کریں، یا ابھی طلب کریں یا بعد میں طلب کریں، یا کچھ ابھی یا کچھ بعد میں، بس جو بھی شرائط ہوں، تو در حقیقت وہ وکیل بناتی ہیں۔ بس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ خاتون اپنے عقد کا صیغہ جاری کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ مسئلے مسائل سے آشنا ہوں اور صحیح عربی میں جاری کر سکیں، اور اگر وہ خود نہ کر سکیں تو کسی کو وکیل بنا لیں، اور اگر کوئی وکیل نہ ہو تو پھر اپنی زبان میں بھی عقد کا صیغہ جاری کیا جا سکتا ہے کہ جو نکاح کے لفظ کے معنی دے یا تزویج کے، اور یہ مفہوم ہو کہ میں اپنے آپ کو تمہاری زوجہ بناتی ہوں اور اتنا مہر قرار پایا ہے۔ بس پہلا مرحلہ ہے کہ خود خاتون پڑھ سکتی ہیں، دوسرا مرحلہ ہے کہ جو احتیاط کے مطابق ہے کسی کو وکیل بنایا جائے، اور وکیل بنانا مستحب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی وکیل نہ ہو، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، اور ضرورت ہو کہ ابھی ابھی یہ نکاح ہو، تو ایسی صورت میں کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پہلی شرط کہ نکاح کے عقد کا صیغہ صحیح عربی میں پڑھا جائے۔ بس وہ مرحلہ مجبوری کے عالم میں ہے کہ جب اپنی ہی زبان میں اسے پڑھ لیا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ خاتون ہو اپنا نکاح پڑھنے والی یا کسی کو وکیل بنایا ہو، وہ قصد انشاء رکھتے ہیں۔ قصد انشاء کے معنی یہ کہ اگر فرض کریں خاتون پڑھتی ہیں اپنے لیے عقد کا صیغہ زوجتک نفسی
تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس صیغے کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو اس کی بیوی بنا رہی ہوں. یہ ہے قصد انشاء. اور اگر مرد اپنی جانب سے کہے قبل تو یا قبل تو نکاح یا قبل تو تزویجہ، تو اس وقت اس کے ذہن میں ہونا یہ چاہیے کہ اس قبلتوں کے ذریعے سے میں نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی کے احکام جاری ہوں گے. اب اگر کوئی وکیل پڑھتا ہے، یعنی کسی کی جانب سے کوئی نکاح کے صیغے کو جاری کرتا ہے، تو وہ بھی قصد انشاء کرے گا. اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ یعنی اس نکاح کے صیغے کے ذریعے سے میری موکلہ، یعنی جن کی جانب سے میں جن کا نکاح پڑھا رہا ہوں، انہیں بیوی بنا رہا ہوں اس شخص کی. اور جب مرد کی جانب سے وکیل ہے وہ قبل تو کہے یا قبل تو ہاکذا یا قبل تو نکاح الموکلی علی المہر المعلوم، بس جو بھی وہ صیغہ کہے تو اس وقت اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس قبلتوں کے ذریعے سے اس شخص کو، یعنی اپنے موکل کو شوہر بنا رہا ہوں. اب یہ دونوں میاں بیوی ہوں گے. رشتہ ازدواج اس جملے کے ذریعے سے قائم ہو جائے گا. تیسری شرط یہ کہ نکاح کے عقد کے صیغے کو جاری کرنے والا بالغ ہو اور عاقل ہو. اسی طرح سے اختیار سے کرے اور ارادہ بھی رکھتا ہو، مذاق نہ کر رہا ہو کہ بیٹھے بیٹھے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا اس سے نکاح پڑھا دیا. بالغ ہو، عاقل ہو، ارادہ ہو اور اختیار سے کر رہا ہو. چوتھی شرط یہ کہ وکیل کو معلوم ہونا چاہیے یا ولی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ خود لڑکیوں کی جانب سے وکیل ہو اور کہہ دے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرتا ہوں، تو یہ کام صحیح نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ جس کا نکاح جس سے کیا جا رہا ہے ان دونوں کو معین کرنا ہے. اور معین کرنے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حتیٰ اس طرح سے اشارہ کرنا یا اس طرح سے اشارہ کرنا لازم نہیں ہے، خصوصاً کب؟ کہ جب ہے ہی فقط ایک، بس ایک دلہن یہاں بیٹھی ہے، ایک دولہا یہاں بیٹھا ہے، اور کنفرم سی بات ہے کہ میں اس کا نکاح اس سے پڑھا رہا ہوں، تو نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے اشارہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ایک ہی دلہن ہے، ایک ہی دولہا ہے. اشارہ ضروری ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ 10 لڑکیاں ہوں یا 10 لڑکے ہوں، اور اس لڑکی کا اس سے ہونا ہے اور ان کو ایک خاص سیٹنگ سے بٹھا دیا گیا. اب میں اشارہ کروں زوجت موکلتی موکلہ کا علی المہر المعین المعلوم، تو یہاں پہ کہا جائے گا اشارہ ضروری ہے کہ اس کا نکاح اس سے پڑھایا جا رہا ہے. یا یہ کہ 10 لڑکیاں 10 لڑکے ہیں، اب میں کہوں کہ زوجت احد موکلتی، کہ میں اپنی موکلاؤں میں سے ایک کا نکاح جو ہے تمہارے موکل سے کرتا ہوں، تو کہا جائے گا صحیح نہیں ہے. بس معین کیا جائے. بس معین کرنا کب ضروری ہے؟ کہ جب کئی ہوں، 2 ہوں یا اس سے زیادہ. لیکن اگر ایک ہی لڑکی بیٹھی ہے، ایک ہی لڑکا بیٹھا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نام لیا جائے، بہتر ہے. اشارہ کر دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دونوں معین ہیں کیونکہ ایک ہی ہیں. بس لڑکی اور لڑکے کو یا بالفاظ دیگر مرد اور عورت کو کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں وہ معین ہونے چاہیے. 5ویں شرط یہ کہ جن کا عقد پڑھایا جا رہا ہے وہ راضی ہوں. بس جبراً عقد نہیں پڑھایا جا سکتا. اب یہاں پر گفتگو آتی ہے کہ لڑکی دل سے راضی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ماں باپ نے اصرار کیا ہے، خواہش نہیں ہے،
لیکن اس کا یہ ڈریس پہننا، اس کے بعد بیٹھنا اور اپنے وکیل کو اجازت دینا، یہ راضی ہونے کی علامت ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ بس فرض کریں کہ لڑکی پسند نہیں کرتی ایک لڑکے کو، لیکن ماں باپ نے سمجھایا، اب یہ راضی ہو گئی، لیکن اس سے محبت نہیں ہے، اس سے شادی کرنے کی خواہش نہیں ہے، اس سے شادی کرنے پہ خوش نہیں ہے، لیکن اصرار پر راضی ہو گئی ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئی ہے تو نکاح صحیح ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لڑکیاں بہت روتی ہیں نکاح سے پہلے اور نکاح کے تقریباً آس پاس، پہلے یا بعد میں۔ خود ہمیں ایک دفعہ یاد ہے جب ایران سے نئے نئے آئے اور ایک اخ پڑھانے گئے، اور وہ ایک ہمارے کلاس فیلو تھے اور ان کی کسی عزیزہ کا اخ تھا، تو میں اتنا کنفیوز ہو گیا تھا اس لڑکی کے رونے سے کہ میں نے جو ہے واضح اس سے پوچھا کہ کیا چکر ہے، یہ لڑکی اتنا کیوں رو رہی ہے، واقعاً راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جبکہ میں خود پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستانی کلچر کو دیکھا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا یہ رونا اگر ایران یا عراق یا بعض دیگر ممالک کے افراد دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس معاشرے کے تھے تو ہم وہ رونا دیکھ کے گھبرا گئے۔ بعد میں نے اس پوچھا کہ بھائی میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا، یہ سلسلہ کیا ہے؟ بعد میں بھی جو ہے وہ پوچھا تو خیر لڑکی راضی تھی، اجازت اس نے دی، لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ وہ تھا کہ معلومات کریں، پہلے بھی معلومات کی، بعد میں بھی کی، اتفاق سے بعد میں بھی کی، کہا کہ نہیں وہ تو ان کی لو میرج تھی اور بڑی پسند کی شادی تھی، وہ لڑکی روتی ہی ایسا ہے۔ اب یہ رونا کس چیز کا ہے؟ بعض جگہ تو یہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ شادی کے دن اور رخصتی کے وقت اور اس سے پہلے رونا ہے، یعنی بعض کو رونا آتا ہے۔ اب یہ رونا بھی الگ الگ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کچھ کا رونا ہوتا ہے کہ شادی غلط ہوئی، کچھ کا رونا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، اب باپ کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، اور کچھ کو عادت ہوتی ہے رونے کی کہ اس قسم کے مراحل میں گریہ کرتی ہیں۔ لیکن عموماً ایران یا عراق یا دیگر عرب ممالک میں اگر اس طرح دلہن روئے تو حتیٰ عالم دین کنفیوز ہو جائیں گے کہ لڑکی پہ واقعاً جبر ہو رہا ہے۔ تو یہ رونا بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ نکاح کے وقت رونا، یا نکاح کے بعد، یا خصوصاً رخصتی سے پہلے، جبکہ اور جگہ اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے۔ عموماً لڑکیاں اسی وقت روتی ہیں کہ جب وہ راضی نہیں ہوتی ہیں۔ تو خیر موضوع یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا راضی ہونا، یا بالفاظ دیگر خاتون اور صاحب کا، مرد کا راضی ہونا۔ اب اگر یہ راضی ہو گئے، انہیں سمجھایا گیا ہے، اب راضی ہو گئے تو یہ نکاح صحیح ہے۔ دل میں ان کے کیا ہے اس سے ہمیں تعلق نہیں، یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے۔ اب یہ کیوں چاہ رہے ہیں ہو جائے؟ ممکن ہے کہ عدل بدل کی شادی ہو، ممکن ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو۔ نکاح پڑھانے والے کا کام یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس وقت راضی ہے۔ البتہ اگر رضایت ہو کہ واضح پتہ چل رہا ہو کہ سر پہ پستول رکھی ہوئی کہ اجازت دو، تو اس قسم کی اجازت کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ بعض دفعہ لڑکی راضی نہیں ہوتی لیکن وہ سمجھایا جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ دیکھو اس سے بہتر نہیں ہوگا، یا فلاں شخص کو تم بھول جاؤ، یا فلاں شخص جو ہے وہ شادی کرے گا ہی نہیں۔ اب ہم نے اسے سمجھایا ہے تو گو کہ اس کا دل اس جانب ہے، لیکن سمجھنے کے بعد وہ راضی ہو گئی ہے، تو ایسی جگہ پر تو کہا جائے گا کہ اجازت ہے۔ اب یہ ایک طویل گفتگو ہے کہ بعض جگہ سمجھایا جاتا ہے اور بعض جگہ جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے، تو یہ اتنا سلسلہ معاشرے میں ہونا چاہیے کہ لڑکیاں اپنے معاف ضمیر کو بیان کر سکیں۔ البتہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو حقائق سے آشنا کریں۔ نوجوان لڑکی لڑکوں سے ہر وقت ٹکرایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو یا سوچ رہی ہو وہ پریکٹیکلی یا تو پاسبل نہیں ہے، یا اگر ہے تو پرابلمز ہیں،
اور جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس میں بہتری ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی میٹرک کی ہے اور کسی لڑکے سے کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی جیسے فرسٹ ایئر میں, تو یہاں پر ماں باپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ لڑکا تو کم سے کم 10 سال ابھی شادی کر ہی نہیں سکتا, اور اگر اس نے 8ویں 9ویں سال ارادہ بدل دیا تو تمہاری ایج گزر جائے گی. تو یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہوتے ہوتے بچوں کے دل میں جگہ بناتے بناتے یہ چیزیں ایک ٹائم لگے اور بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہوں, لیکن بڑوں کا اور ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ حقائق سے بچوں کو آشنا کریں. اگر عقد کا صیغہ پڑھنے میں غلطی ہو جائے اور معنی بدل جائیں تو پھر یہ عقد باطل ہوگا. آیا ضروری ہے کہ جو عقد کے صیغے کو جاری کرے وہ عربی پر کمانڈ رکھتا ہو؟ تو کہا جائے گا نا, فقط اتنا ضروری ہے کہ جو جملہ وہ کہہ رہا ہے اس کے الگ الگ معنی کو سمجھتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اگر وہ صیغے کے معنی کو سمجھتا ہے تو کافی ہے. کسی لڑکے کو بتایا جائے کہ قبلتو کے معنی ہے کہ میں نے قبول کیا, اور وہ سمجھ جاتا ہے تو اتنی عربی کہ وہ اس ایک جملے کو سمجھ گیا کافی ہے. اگر کسی کی بغیر اجازت یا یہ کسی کو مجبور کیا جائے اور ان کا عقد پڑھ دیا جائے تو وہ عقد تو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر عقد پڑھ دیا گیا اور بعد میں کہ جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اجازت ہے, یا یہ کہ جو پہلے مجبوراً جنہوں نے ہاں کہی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو راضی ہیں, تو یہ عقد صحیح مانا جائے گا, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فقہ میں ایک عقد ہے کہ جو پہلے مسئلے میں بیان ہوا کہ اگر کسی کی بغیر اجازت عقد پڑھا دیا جائے اور بعد میں وہ راضی ہو جائیں تو کیونکہ بغیر اجازت عقد پڑھایا اس عقد کو کہا جاتا ہے عقد فضولی. لیکن عقد فضولی کا حکم کیا ہے کہ بعد میں اگر جن کا عقد پڑھایا گیا ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ عقد صحیح مانا جائے گا. بس اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا عقد کا صیغہ پڑھ دیا جائے اور ان کو انفارم کیا جائے کہ ہم نے بھی تمہارا عقد پڑھ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں تو اس عقد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہم نے آپ کو اجازت دی اور اس عقد پہ راضی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ عقد فضولاً پڑھا گیا تھا اور اب کیونکہ انہوں نے اجازت دے دی ہے تو یہ عقد صحیح ہے. اگر باپ یا دادا اپنے نابالغ بچے یا اپنے دیوانے بچے, لیکن دیوانے میں ایک شرط ہی لگائی جاتی ہے کہ ایسا دیوانہ یا ذہنی مریض, البتہ ذہنی مریض وہ کہ جسے پاگل کہا جائے, کہ جو بالغ ہی پاگل پن پہ ہوا, اگر اس کا عقد کسی سے پڑھانا چاہیں تو کیا وہ پڑھا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام نے اس جانب بھی توجہ دی ہے کہ ایک نابالغ بچے کا بھی عقد ہو سکتا ہے اور ایک دیوانے کا بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک نابالغ بچے کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا, اور یہ بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ جب کوئی جنسی فائدہ ہی نابالغ بچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کی شادی کیوں کی جائے. تو جواب یہ ہے کہ شادی فقط اسی کام کے لیے نہیں ہوتی, ممکن ہے کہ کوئی اقتصادی مسئلہ ہو, کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو, اور اگر اس کا باپ یا اس کا دادا یہ کام کرنا چاہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اب جواب میں کوئی ممکن ہے کہے کہ اگر کوئی اپنی نابالغ بچی کی شادی کر دے پیسوں کے لیے کسی پاگل سے یا کسی ایسے فرد سے کہ جو اس کا ہم پلہ نہ ہو تو یہ لڑکی تو پھنس جائے گی, تو کہا جائے گا کہ بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ اگر یہ نکاح اس کی مصلحت میں تھا اور وہ راضی ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر یہ نکاح اس کی مصلحت میں نہیں ہے تو وہ اسے ختم کر سکتی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص کا
بیٹا یا بیٹی دیوانے ہوں، لیکن فزیکلی وہ صحیح ہیں اور ان کے بچہ ہو سکتا ہے، تو کیا ان کی شادی کی جا سکتی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں، باپ یا دادا یا شرعی طور پہ جو سرپرست ہے، اور آج کے دور پہ کہا جا سکتا ہے کہ مجتہد سے اجازت لی جائے اور جو بھی اس ذہنی مریض یا دیوانے کے سرپرست ہوں احتیاطاً ایک مجتہد سے اجازت لیں اور اس کا عقد پڑھا دیں۔ اس کے بعد کیا ہو، ممکن ہے کوئی کہے کہ پاگل کیا کرے گا، فرض کریں کہ پاگل مالدار ہے، اب اگر کوئی عورت اس سے راضی ہو گئی اور پھر اس سے بچہ ہو جاتا ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کام کون انجام دے، تو یا تو باپ یا دادا، یا آج کل کے زمانے میں یعنی غیبت کے زمانے میں ایک مجتہد جامع الشرائط یا ان کا ایک وکیل اس کام کو انجام دے، بشرط یہ کہ اس کی مصلحت اس نکاح میں ہو۔ لڑکی کے نکاح میں ایک اہم ترین موضوع ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے اس کے ولی کا۔ لڑکی کا ولی نکاح کے لیے اس کا باپ ہے اور اس کا دادا۔ اگر لڑکی باکرہ ہو یعنی کنواری ہو، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ کنواراپن ختم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور بعض دفعہ کنواراپن ختم ہو جاتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، تو یہاں پر مراد ہے لڑکی کنواری ہو سے یہ کہ اس کا نکاح نہ ہوا ہو اور جائز طریقے سے انٹرکورس نہ ہوا ہو۔ بس اگر ایک لڑکی کنواری ہے اور اس کا باپ یا اس کا دادا حیات ہے تو نکاح کے لیے اسے اجازت لینی ہوگی۔ اب یہاں پر گفتگو یہ آتی ہے کہ کیا ہر صورت میں یہ موضوع ہے، تو کہا جائے گا ایسا ہر صورت میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو احتیاط کی رائے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، اور اس موضوع میں خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اپنی توضیح المسائل میں بہت ہی کھل کے ڈسکشن کیا ہے، اور باقی مراجع نے بھی دیگر اپنی کتب میں کیا ہے، لیکن توضیح المسائل میں جتنی تفصیل سے اس وقت کے مراجع میں آغا سیستانی نے کیا ہے بعض مراجع نے نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی بالغ ہے لیکن کنواری ہے، اب یہ لڑکی بالغ ہے اور کنواری ہے تو ممکن ہے کہ 11 سال کی ہو، ممکن ہے 12 سال کی ہو، اور ممکن ہے کہ 30 یا 32 سال کی ہو، تو یہ کیا کرے؟ تو احتیاط یہ ہے کہ یہ اپنی شادی سے پہلے اپنے ولی یعنی باپ، اور اگر باپ نہیں تو دادا، لیکن ماں یا بھائی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اخلاقاً الگ موضوع ہے کہ ماں کو پتہ ہو اور ماں کی اجازت ہو، لیکن شرعاً اس نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا کوئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شادی کرنا چاہ رہی ہے ایک ایسے لڑکے سے کہ جو ہم پلہ ہے اس کا، کف، کہ جسے فقہ میں کہا جاتا ہے کف ہے، اور باپ شادی نہیں کرنے دے رہا، تو بھی کیا باپ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ لڑکی اپنے کف سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اب یہ کف کس اعتبار سے ہے؟ یہ کف مسلمان ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر شیعہ لڑکی ہے تو لڑکا شیعہ ہو، عمر میں مطابقت ہو، شکل میں، صورت میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، لیونگ سٹینڈرڈ میں، البتہ لیونگ سٹینڈرڈ سے مراد کہ زندگی گزر سکتی ہو، مال مراد نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں اور عام طور پہ معاشرے میں اس قسم کی شادیاں ہوتی ہیں تو کہا جائے گا یہ لڑکا کف ہے اس لڑکی کا، اور اگر یہ لڑکی اس کف سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اپنے ہم پلہ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اور مصلحت اسی شادی میں ہے اور کوئی ضرر بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موضوع
ممکن ہے کہ بعض کو لگے کہ بہت ہی ہم کھل کے اور موضوعات کو بہت ہی واضح کر کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ موضوع ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں بعض گاؤں دیہاتوں میں، خصوصاً اگر آپ پاکستان کے بعض گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں تو بھائی اپنی بہنوں کی شادی نہیں ہونے دیتے جائیداد اور زمین کے لیے، اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ہم نے بعض گاؤں دیہات میں بھی موضوع ڈسکس کیا، گو کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہاں کا وڈیرا یا یہاں کا مالدار آدمی ہماری مخالفت کر سکتا ہے، تو اس موضوع کو ہم نے بعض گاؤں دیہات میں مجالس میں بھی ڈسکس کیا کہ اگر کسی کے بھائی نے اپنی بہن کی شادی کو روکا ہوا ہے محض باغ اور جائیداد کے لیے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کا شوہر اور اس کے بچے باغ لے لیں گے، یا کسی اور وجہ سے، تو اس لڑکی کو جو بھی لڑکا پسند آتا ہے، کیونکہ بھائی کی تو اجازت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ شادی کرے۔ لیکن پاکستان کے گاؤں دیہات میں ایک پرابلم ہے کہ اگر اس قسم کی شادیاں ہوں تو فوراً کاروکاری سے مراد یعنی گناہ کی نسبت دے کے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنا لڑکیوں کو بولڈ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا بھائی شادی نہیں ہونے دے رہا تو وہ کورٹ کا سہارا لیں، لیکن کورٹ کا نکاح کوئی جج پڑھا دے کافی نہیں ہے، کسی عالم کے ذریعے سے ہو۔ لیکن یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جب بھائی وغیرہ کا پرابلم، صرف اتنا کریں کہ ان پر گناہ کی تہمت نہ لگے، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں گناہ کی تہمت کے ذریعے سے راہ ہموار کی جاتی ہے قتل کی، تو اتنی عقل مندی کریں کہ ان پر گناہ کا اسٹیمپ نہ لگے۔ حتیٰ اگر باپ ایسا ہے کہ جو زمین جائیداد کے لیے لڑکیوں کی شادی نہیں کر رہا، تو ایسے باپ کی بھی ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے باپ اگر کومے میں ہے، کھو گیا ہے، یا بچپن سے، یا یہ کہ کسی بھی وقت لڑکی کے امور کو اس نے چھوڑ دیا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا، تو کیا نکاح کے وقت اس بچھڑے ہوئے باپ کو بلایا جائے؟ تو یاد رکھیں اس جگہ پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص اپنی بیٹی اور بیوی کے امور کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 20 سال بعد ان صاحب کو ڈھونڈا جائے کہ آپ آئیے، اب پتہ چلا وہ انتہائی خبیث قسم کا آدمی ہے، وہ بیٹی کی شادی نہیں ہونے دے رہا، اور وہ مجھ سے فرض کریں کہہ دے کہ جی میں مولانا راضی نہیں ہوں تو میں واپس چلا جاؤں۔ تو اگر کسی مولوی کو صحیح مسائل پتہ ہوگا تو وہ کہے گا تم اس بچی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب تمہاری اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری اجازت کی حیثیت جب تھی کہ جب تم اس کے سرپرست ہوتے۔ بس اگر کسی کا باپ کھو گیا، کسی کا باپ کومے میں، کسی کا باپ بے ہوش ہے، کسی کا باپ مریض ہے، یا کسی کے باپ سے اجازت ممکن ہی نہیں ہے، فرض کریں ایک لڑکی کسی ملک سے آئی ہے اور اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتی، جنگی حالات ہیں، جیسے کہ افغانستان سے لڑکیاں آئی تھیں، اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کہا جائے گا کہ باپ مل نہیں رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کس جگہ ہے نہیں معلوم، کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے، در بدر ہوتی رہے؟ تو کہا جائے گا اگر لڑکا اس کا ہم پلہ ہے تو یہ شادی کر لے۔ تو یہ جو ہمارے عام طور پہ پاکستان میں باغ اور زمین اور جائیداد کے لیے لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، چاہے یہ کام باپ کرے، چاہے چچا کرے، چاہے دادا کرے، چاہے بھائی کرے، یہ سب کے سب ظالم ہیں، اور لڑکیاں اختیار رکھتی ہیں کہ اپنا نکاح کریں، بس اتنا عقل و شعور کو استعمال کریں کہ ان پر الزام نہ لگے، ان کا نکاح ثابت ہو جائے، اور وہ طریقہ ہے کورٹ سے، یا یہ کسی مسجد میں جا کے نکاح کریں، لوگوں کے سامنے نکاح کریں، تاکہ ان پر گناہ کی اور زنا کی تہمت نہ لگ سکے۔ کچھ لڑکیوں کو جرت کرنی ہوگی کہ جس سے انہیں شادی کرنی ہے بغیر بھائی کو بتائے ہوئے، فرض کریں بھائی نے پہرے لگائے ہوئے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی، شادی ہوگی تو قتل کر دوں گا۔ لیکن اگر لڑکی طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی جتنی بھی عمر ہو، اب باپ یا دادا کی ولایت اس عنوان سے کہ ان کی بغیر اجازت دوسری شادی نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہے، وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں جس سے بھی چاہے۔ لیکن پہلی شادی کے لیے ہم نے عرض کیا کہ صرف اس سے کر سکتی ہیں، اور اس صورت میں ان کی ولایت ساقط ہو جائے گی کہ جب وہ لڑکا ان کا کف ہو۔ مثال کے طور پہ ایک صاحبہ نے ہمیں فون کیا، ان کی عمر اچھی خاصی تھی، کہ میرے والد نے پہلے بھی میری بہنوں کی 4 کی شادیاں نہیں ہونے دیں، انہیں کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آیا، اب میں بھی اوور ایج ہو چکی ہوں، اور جس لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں
وہ شیعہ بھی ہے، دیندار بھی ہے، صورت شکل کا بھی اچھا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، گھر بھی ہے، مجھے پسند بھی کرتا ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو ہم نے پوچھا والد کو پرابلم کیا ہے؟ تو پتہ چلا والد یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا ان کا گھر 1000 یا 600 گز کا تھا، بڑی کوٹھی تھی، اور یہ لڑکا جو ہے وہ چھوٹے گھر میں رہتا ہے. اب یہ وہ باپ ہے جو اپنی لڑکیوں کی بھلائی کے لیے 4 لڑکیوں کو اوور ایج کر چکا ہے، اور 4 لڑکیاں اس کی تقریباً 35 40 سال کی ہو چکی ہیں. تو کہا جائے گا اس مورد میں بھی کہ یہ باپ گو کے دیوانہ نہیں ہے، گو کے بے ہوش نہیں ہے، گو کے شادی کا مخالف نہیں ہے، لیکن ایک ایسا باپ ہے جو اس لڑکی کی عمر کو بھی ضائع کر دے گا. تو کہا جائے گا یہ بھی اگر اپنے ہم پلہ سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے، باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تھی ایک گفتگو عقد کی شرائط کے بارے میں، اور اس کے ضمن میں جو مسائل تھے انہیں بیان کیا گیا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.